یہ دیکھیے دعوتی نقطہ ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو مطلب تھوڑا جذباتی ہو جایا کرتے ہیں. غلط بات دیکھیں گے تو میں برداشت نہیں, دیکھ کھینچ کے مار دے گا, غلط ناجائز کر رہے, مر گیا. تو ان کی یہ عادت تھی کہ غلط بات دیکھ کر یہ جنون میں آ جاتے تھے. اب ایسے آدمی کو بنی اسرائیل سدھارنے کے لیے بھیج دیا گیا. ایسے آدمی کو جو بہت جنون ہو, جلال ہو, طاقت بھی بہت ہو اور غصہ بھی بہت آتا ہو, ایسا آدمی اس سے کو مرغی پکڑے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ مرغی اگر پکڑ میں آ گئی تو گردن توڑ ڈالے گا. یہ سمجھ لیجیے, اس طرح سے غصہ آ جائے گا, پکڑ میں نہیں آ رہی. ایسے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں بھیج دیا گیا کہ اپنی قوم کو جاؤ, فرعون کی نجات سے, ظلم سے نجات دلواؤ جا کے, اور فرعون کو بھی سمجھانا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے, توبہ کر لے. لیکن فرعون نے تھوڑی نرمی سے بات کرنا, نرمی سے بات ہے, زیادہ غصہ مت ہونا اس کے اوپر. ٹھیک ہے وہ کافر ہے, مشرک ہے, جیسا بھی ہے, بہرحال میرا بندہ ہے. اللہ کی رحمی اور کریمی اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتی. کہ فرعون ضرور ہے لیکن اللہ کو پھر بھی اس پر رحم آ رہا. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر, کہ شاید میری طرف متوجہ ہو جائے, او یخشا, شاید اسے میرا خوف پیدا ہو جائے. جاؤ تو, لیکن دیکھو سختی سے بات مت کرنا فرعون سے. اب سوچیے اللہ تعالیٰ کیا جواب, کیا مسئلہ ہے کہ دعوتی نقطۂ نظر سے آپ جا ضرور رہے ہو, یہ کوالٹی آپ کے اندر اگر پیدا نہیں ہوئی کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہو اس کے تعلق سے اگر آپ کے دل میں نرمی نہیں ہے, آپ کی باتوں میں نرمی نہیں ہے, تو اثر نہیں کرے گی. مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوتی نقطۂ نظر میں 3 چیزیں بنیادی طور پر ہونا چاہیے. کہ اگر آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے کہ واقعی میں ہم اس کے خیر خواہ ہیں, اور آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ بات بھی صحیح ہونا چاہیے, درست ہونا چاہیے, اچھی ہونا چاہیے. تیسری, وہ وقت بھی صحیح ہونا چاہیے. جب تینوں چیزیں مل جائیں گی تو ضرور فائدہ دے گا. ان تینوں میں سے ایک بھی چیز میں اگر کمی پائی گئی تو اثر نہیں کرتی دعوت کا نتیجہ. کہ ہم دعوت دینے جا رہے ہیں, کیوں, ارے ہم ہدایت یافتہ ہیں, ہم غرور ہے دل میں, گھمنڈ ہے, گمراہ کافر, چل اے فلانے. اسے سمجھاؤ پیار سے, ہر طریقے سے, الی سبیل ربک بالحکمہ, کوئی بھی حکمت, کوئی بھی راستہ, کوئی جگاڑ بناؤ کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے, سمجھا دو. بہت پیار سے بات کرو, غصہ نہیں, اے نہیں مانتا گردن کاٹ ڈالیں گے تیری, مان اللہ ایک ہے. زبردستی, لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں کرنا ہے, بہت پیار سے, بھائی اللہ ایک ہے, سارے ثبوت مانگے, ثبوت. لیکن آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول اگر نہیں ہے تو آپ دعوت کا کام نہیں کر پاؤ گے. آپ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے پلان جو پوری مشنری چلتی ہیں, بڑی مشنری چلتی ہیں, پورے سب سے بنیادی ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, جاؤ بھائی موسیٰ علیہ السلام آئے کہ میں ہمارے بھائی فرعون کو بتا دو, میری زبان تھوڑی پریشانی ہے, میں کلیئر بات کو باتیں نہیں کر پاؤں گا, ہمارے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دو. اللہ ٹھیک ہے جاؤ, ہمارے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. دونوں بھائی پہنچے ہیں, فرعون کو دعوت دی ہے. فرعون اچھا مجھے دعوت دینے آیا ہے, آج ایک آدمی کو مار کے بھاگ گیا تھا, یاد ہے تجھے 10 سال پہلے کیا کر کے گیا تھا؟ ہاں, جب تو بڑا گمراہ تھا, بہت ظلم کیا تھا تو نے, جب بہت بڑا ظالم تھا تو, اور آج ہمیں راستہ بتانے آیا ہے کہ ظلم نہ کریں, خود تو ظلم کر کے بھاگا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے, میں ظالم نہیں تھا, میں نے ظلم نہیں کیا تھا, میں نے انصاف کیا تھا. ہاں اس وقت مجھے صحیح راستہ دکھ نہیں رہا تھا, کلیئر نہیں ہو پایا تھا, مطلب اسلام کا راستہ مجھے, میں چلنا تو چاہ رہا تھا لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل والوں کے پاس وہ علم بچا نہیں تھا, اس لیے وہ راستہ کلیئر نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل کلیئر راستہ دکھا دیا ہے, اور جو تیرے وہ بتا رہا ہے کہ تو نے مجھے پالا ہے, میں تجھے پالا ہے, تمہیں سکھانے آیا ہے, تو نے پالا ہے, تو اس پالنے کا بدلہ کیا لینا چاہتا ہے؟ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے, مجھ پر احسان جتاتا ہے. پوری غلامی یاد نہیں تجھے؟ ایک بچے کو پال لیا تو احسان تھوڑی تھی انہوں نے قوم پہ کہا. دیکھیے مروبیت نہیں ہوئی, اور دواؤں میں آ جائے, مروب ہو جائے کہ ہاں یہ حقیقت اگر تھی کہ اس نے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا, اگر یہ حقیقت ہے تو یہ بھی حقیقت تھی کہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. تو یہ بھی جواب دیجیے نا اسے. آپ یہ صرف قبول نہ کریے کہ ہاں آپ نے پالا ہے, آپ نے پالا ہے ٹھیک ہے,
لیکن تو نے میری پوری قوم کو غلام بھی تو بنا رکھا ہے, برابر کر دیا تو نے سب. کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا تو نے, کوئی نیک کام نہیں کیا, مجھے پال کا احسان نہیں کیا مجھ پر تو نے, بلکہ احسان تو نے ظلم مزید کیا ہے. تیرے ظلموں کی داستان بہت زیادہ ہے, احسانات کی تو ایک احسان ہے, باقی میری پوری قوم پر جو ظلم ہے بہت بڑی داستان ہے. دعوتی نقطۂ نظر ہوا, پھر پورا دعوت ہوئی, اور پھر جادوگر آئے, جادوگروں کا ایمان لانا وہ الگ واقعہ ہے, انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیل ملی, پھر موقع ملے گا پھر سے بات ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.